الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وصحبہ المرتضى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنے کو مسلمان بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام صد احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا، پھر حضور نے فرمایا آج کے بعد جہاد تو ہوگا، ہجرت نہیں ہوگی۔ تو حقیقی جو ہجرت تھی، جو سابقون الاولون پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، وہ مسلمان جو پہلے نمبر پر ہجرت کرنے والے ہیں، ان جیسی ہجرت تو کوئی نہیں ہے اب۔ لیکن آج کے دور میں بھی کوئی اگر اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر ایک سرزمین کو چھوڑ کر دوسری سرزمین کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ دین کی غرض سے اپنا اصل وطن نہیں چھوڑتے، لیکن دین کی غرض سے نکلتے ہیں دین کی محنت کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہجرت کی ہے، اور آگے جن کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ انصار ہیں ہم مہاجر ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ انصار اور مہاجر صرف وہی تھے۔ اب اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت تو ہوگی، لیکن وہ ہجرت وہ والی نہیں ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہجرت کرتا ہے دین کی غرض سے، میں اس کے لیے مراغماً کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اس کے لیے رزق کو بھی آسان کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے مذہب پر چلنا بھی کیا کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں، اور ان کی مشکلات کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
13 سال مکہ کے اندر مشکل زندگی گزاری ہے، 13 سال نبوت کے حضور نے مکہ میں گزارے، پوری زندگی کے حضور نے 53 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں۔ تو 40 سال جب حضور کی عمر ہو گئی تب دنیا کہتی تھی حضور جیسا صادق اور امین کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا حبیب اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو اس وقت بھی ان لوگوں کی جو لوگ حضور کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو حضور کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ لوگ جو حضور کے خلاف سازشیں چلتے ہیں، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ لوگ جو دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں اس وقت بھی حضور کے پاس ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کفار کی امانتیں ہوتی ہیں۔ ان امانتوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اے علی، آپ نے ان امانتوں کو جن جن کی ہیں ان کو واپس لٹا کر آنا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر سو جاتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں پہلے تو میں ڈسٹرب تھا، کنفیوز تھا، کہیں مجھے ہی نہ قتل کر دے حضور سمجھ کر۔ حضور کے بستر پر سونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں مدینے کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا، علی جب تک آپ مجھے ملو گے نہیں آ کر اس وقت تک میں مدینے کے اندر انٹری نہیں ماروں گا، اس وقت تک میں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے یقین آ گیا اس مخبر صادق پر جس نے ہمیں خبر دی کہ اللہ ایک ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ حضور نے جب بتلایا کہ علی جب تک تو آ کر مجھے ملے گا نہیں میں مسجد قباء کے اندر ہی رہ جاؤں گا، میں آگے کی طرف نہیں بڑھوں گا جب تک علی آپ میرے پاس نہیں پہنچ آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو اس نبی نے ان کی امانتیں کیا کروائی ہیں؟ واپس کروائی ہیں۔ دیکھیں کتنا اس نبی کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، لیکن جب اس نبی نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا لاڈلا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہوں، تو لوگوں نے پھر کیا کہا؟ سب سے پہلے چچا نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں اسی لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا۔ پھر اسی کے ری ایکشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی جس سورت کا نام ہے سورۃ اللہب، جسے ہم آسان لفظوں میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ری ایکشن میں نازل ہوئی کہ حضور کو کہتے ہو ہلاک ہو، وہ تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا ہے؟ ابو لہب کو ہلاک کیا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ جو حضور پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ حضور 13 سال ان کے درمیان اعلان نبوت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں اور شرک سے نکال رہے ہیں، اس نبی کے پاس ان کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کا ایک مکان ہے جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک مرتبہ تمام سرداران جمع ہوئے سن 13 نبوی کو۔ انہوں نے کہا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے اور ہماری آپس کے درمیان بہت تفریق پیدا ہو رہی ہے، آپس کے اندر جو محبتیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو وہ ہمارا نہیں رہتا، ہماری پھر دال ہی نہیں گلتی، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کیا جائے۔
کیوں؟ اگر بند کرتے ہیں تب بھی اس کی محنت بڑھتی ہے، جتنا دباتے ہیں وہ اتنا عروج پاتا جا رہا ہے۔ شاب ابی طالب کے اندر 3 سال بند کیا ہے، اس کے باوجود ان کی محنت عروج پاتی جا رہی ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو دار الندوہ کے اندر سارے سرداران جمع ہوتے ہیں، جب جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، ہر ایک اپنی رائے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ انہوں نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، لیکن ہمارا حق بنتا ہے، ہم تأدیباً ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جائے۔ تو انہوں نے جب آپس کے اندر مشورہ کیا تو رائے دینے والوں نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ملک بدر کر دیا جائے، مطلب کسی اور ملک پر ہجرت کرا دی جائے، یہاں پر رہنے ہی نہ دیا جائے۔ تو سرداران نے کہا اگر ہجرت کریں گے تو آپ کو پتہ تو ہے ان کی زبان کے اندر چاشنی کتنی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، جو بھی ایک مرتبہ سنتا ہے ان کا گرویدہ بن جاتا ہے، پھر اس کو آگ پر لٹا دو واپس مڑتا نہیں ہے، اس پر کوڑے برسا دو واپس مڑتا نہیں ہے۔ تو جس شہر کی طرف ان کو ہجرت کریں گے، ان کو آپ ملک بدر کریں گے، دوسرے ملک کی طرف بھیجیں گے، تو اس ملک کی عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور کل کو آ کر تمہارے سروں کے اوپر اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مارنے ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو جب مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہی لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور مکہ والوں کے سر پر جوتے مارے ہیں، مکہ فتح کیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ نہیں، ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ پھر مشورہ آیا کہ اس طرح کیا جائے کہ حضور کو کسی کمرے کے اندر، کسی مکان کے اندر بند کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا 3 سال پہلے بھی تو بند کیا ہے شاب ابی طالب کے اندر، وہاں پر ان کی محنت کون سی رکی ہے؟ ان کی محنت تو بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا ان کو کسی مکان کے اندر بند نہ کیا جائے، بلکہ ابو جہل نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں پر شیطان، ابلیس ملعون شیطان کہتا ہے ہاں یہ مشورہ درست ہے ابو جہل کا، پر سرداران نے کہا ابو جہل کا مشورہ تو درست ہے، لیکن دشمنی کے لیے فیس کون کرے؟ کون سا بندہ حضور کو قتل کرے؟ کیا عبد مناف چھوڑ دیں گے؟ قریش تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے، کیا قریش اتنا کمزور ہیں کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو ادھر بیٹھا تھا شیطان شیخ نجدی کی شکل میں، جس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، شیخ الکل فی الکل ہوں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ اسی پر عمل کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے لیے جتنے سرداران آئے ہوئے ہیں سارے سرداران اس میں شریک ہوں، اور ہر سردار حصہ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، بعد میں قریش کو آپ لوگوں نے دیت دے دینی ہے۔ تو کیا تم لوگ ایک بندے کی دیت ہی نہیں دے سکتے سارے سرداران مل کر؟ تو سرداران کو یہ مشورہ پسند آیا اور انہوں نے اسی پر عمل کیا کہ ہم نے فلاں دن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کرنا ہے، اور رات کے ٹائم حضور کو کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ اس قتل کے درمیان ہر سردار نے کیا ہونا ہے؟ شریک ہونا ہے۔ تو جب یہ میٹنگ بلائی تو اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ یمکر بک الذین کفروا، جب کافر میٹنگ کر رہے تھے، جب کافر تدبیریں کر رہے تھے، اذ یمکر بک الذین کفروا، کافر لوگ آپ کے متعلق پروپیگنڈے کر رہے تھے، لیثبتوک، کہ کیا کریں؟ ان کو بند کر دیں، قید کر دیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا ملک بدر کر دیں۔ تو یقتلوک، آپ کو قتل کرنے کی جو سازش ہے وہ بن چکی ہے، آپ کو قتل کرنے کا یہ عزم کر چکے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پاس امانتیں بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جو آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازش کر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کریں؟ ہجرت ہی کر جائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے ہیں، جس انداز میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں میرے ابا جان سمجھ جاتے ہیں کہ حضور آئے ہوئے ہیں۔ تو حضور کو گھر لے آتے ہیں، حضور کو چارپائی پر بٹھاتے ہیں
اور قدموں والی سائڈ صدیق اکبر میرے ابا جان خود بیٹھ جاتے ہیں اور ہم نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نیچے زمین پر بیٹھ گئی، حضور اور میرا ابا جان چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق آپ کو پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں؟ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صدیق میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کروں۔ صدیق تیرا کیا خیال ہے، تو بھی میرے ساتھ ہجرت کرے گا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ صدیق بھی چلے گا، صدیق نے بھی تیرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، اسی لیے تو تیرے در پہ آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب آنسو آ جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ تجربہ ہوا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ جس طرح دکھ اور درد کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ یہ مجھے یقین تب آیا جب میرے ابا ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے، جب حضور نے فرمایا صدیق تو نے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو طاہر جھنگوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب حضور نے وہ منظر تھوڑا پیش کرتا ہے شعر و شاعری کے انداز میں، کس طرح کرتا ہے؟ کہتا ہے کر یار صدیق تیاری سڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری سڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل بھاری سڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے تو بس میں بھی نہیں ہے کہ میں انکار کر سکوں، میں ہر حال میں کیا ہوں تیار ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ پھر رات کو جب کافروں نے آ کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے بتلایا حضور آپ کے باہر آ چکے ہیں کفار، جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلایا یا رسول اللہ پاک فرماتے ہیں اب آپ ہجرت کا آغاز کریں، اب ہجرت شروع کر دیں، اب ہجرت کے لیے سفر کریں۔ اب کفار آپ کو چاروں طرف لپیٹ چکے ہیں، گھیر چکے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ابو جہل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جو کہتے ہیں میری مان لو ساری دنیا کے سردار بن جاؤ گے، جو کہتے ہیں جو میری مان لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، جو میری نہیں مانے گا وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہے، آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب ہوگا۔ ابو جہل کہتا ہے اچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو میں اب بھی قتل کرنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، جو میری مانتا ہے وہ کامیاب ہے دنیا آخرت میں، اور جو میری نہیں مانتا وہ ناکام ہے۔ جب یہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو جہل چونکہ پہلے بھی آگ بگولا ہوتا ہے، غصے کے اندر ہوتا ہے، تو وہ حضور کی طرف لپکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھرتے ہیں مٹی کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ جب پہنچتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو حضور مٹی پر پھونک مارتے ہیں اور ایسے جھاڑتے ہیں تو سارے اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں مسل رہے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کے دروازے پر چلے جاتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اسی دوران، پوچھتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو رات کے وقت، اس جگہ پر رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے گھر میں ہیں۔ اور کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو چلے گئے ہیں، آپ یہاں پر آنکھیں مسل رہے ہو، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر۔ کہتے کہاں چلے گئے؟ وہ تو چلے گئے جہاں جانا تھا۔ تو انہوں نے جا کر دیکھا آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سبز چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے حائل کر دیے۔ جب ان کی آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر چلے گئے، صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے۔ یا رسول اللہ 4 مہینوں سے میں ان اونٹنیوں کو پال رہا ہوں، ببول کے پتے ان کو کھلاتا رہا ہوں، ان کو پالتا رہا ہوں، میں نے لی ہی اسی دن کے لیے تھی کہ کسی وقت اللہ رب العزت ہمیں حکم دے سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں، تو شاید حضور میرے پاس آئیں اور ایسا نہ ہو کہ میرے پاس سواری ہی نہ ہو۔
تو یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے 2 سواریاں تیار کی ہیں، آپ اس میں سے جون سی پسند کرنا چاہتے ہیں پسند کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصوہ اونٹنی ہے جس کی مہار حضرت بلال نے پکڑی ہوگی اور جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ قصوہ اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو پیش کی۔ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق آج تحفہ قبول نہیں کروں گا، میں اپنے پیسے لگانا چاہتا ہوں، آپ نے جتنے کی لی ہے یا مجھے اونٹنی بیچ دیں یا اتنے پیسے لے لیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا 800 کی 2 اونٹنیاں لی تھی، 400 کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم معاوضہ دیا اور اونٹنی خرید لی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ کیا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو مل گیا ہے ہجرت کا، لیکن ہجرت کرنی کہاں ہے، کس طرف جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن دیے۔ پہلے نمبر پر مدینہ المنورہ ہے جسے نخلستان کہا جاتا ہے، دوسرا علاقہ بحرین کا تھا، تیسرا علاقہ کرنیس وغیرہ علاقہ ہے اس جگہ کا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ان تینوں علاقوں میں سے جس جگہ پر آپ جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا، آپ عروج پائیں گے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے پہلے 3 بیعت کر چکے تھے، 3 بیعت مدینہ والوں سے کر چکے تھے۔ جب سن 11 نبوی تھا، حضور کی عمر مبارک 51 سال تھی، اس وقت مدینہ کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو 6 لوگ حضور کی بات سنتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ کے نام سے یہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ 6 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کب؟ جب حضور کی عمر مبارک 51 سال ہے اور نبوت کا 11واں سال ہے۔ اس وقت لوگ مدینہ سے مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور دعوت دیتے ہیں تو 6 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا سال آتا ہے سن 12 نبوی، حضور کی عمر مبارک کا 52واں سال، 52 سال حضور کی عمر مبارک ہو جاتی ہے، تو دوسرے سال پھر مدینہ سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ 6 لوگ انہوں نے پہلے محنت بھی کی تھی مدینہ کے اندر جا کر، تو ان لوگوں نے آ کر پوچھا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو پچھلے سال 6 ہوئے، اس سال 12 نے اسلام کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ 12 لوگ دوسرے سال مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ تیسرا سال آتا ہے نبوت کا 13واں سال، حضور کی عمر مبارک کا 53واں سال۔ 53 سال حضور کی عمر ہوتی ہے۔ 53 سال کی عمر میں جب لوگ مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ پہلے 18 لوگ جو 6 11ویں سال میں اور 12ویں سال میں اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جا کر محنت کی ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر ایک بہت بڑا قافلہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی دعوت اسلام دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جب حضور کی 13 سال نبوی عمر ہو جاتی ہے اور پوری زندگی کی ایج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال ہوتی ہے، تو اس وقت لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ کے اوس اور خزرج کے جو لوگ ہیں ان لوگوں میں سے 72 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ 72 لوگوں نے اسلام کو کیا قبول کیا۔ تو پھر جب انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے حضور سے بھی معاہدہ کیا، یا رسول اللہ یہاں پر آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی ہے، ہم نے دیکھا ہے آپ کو دبایا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، صرف اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے طائف والوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ ہم خوش ہوں گے، ہماری زمین بابرکت ہوگی، ہم اظہار تشکر کریں گے اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں تو، یا رسول اللہ اس زمین کو چھوڑ کر اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے، اور جس طرح مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ٹھیک ہے اگر میں نے مکہ کو چھوڑا تو میں آپ ہی کے پاس آؤں گا مدینہ میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور کے اوپر چڑھتے ہیں۔ یہ جبل سور آج بھی اگر کوئی اس کے اوپر چڑھتا ہے، 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے جسے 3 میل کی چڑھائی ہے، جس کو چڑھنے کے لیے کم از کم نوجوان کے لیے 3-3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں آنے جانے میں، اور اگر کوئی بوڑھا ہو تو اس کو 5-6 گھنٹے ہونے چاہیے اس کے لیے۔ اتنا لمبا پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آپ کو جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے سمندر نظر آ جاتا ہے، مطلب اتنا اونچائی پر ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ گئے۔ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے کر جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھا مکہ کی طرف، اور حضور نے فرمایا مکہ تو بہت بڑی بابرکت زمین پر ہے اور تو اللہ کا گھر ہے، تیرے ساتھ میرا دل ہے، میرا چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ رہے تھے۔ حضور اظہار فرما رہے تھے کہ مکہ چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، لیکن جو مکہ والے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے رہے۔ آج بھی جو مکہ کے لوگ ہیں وہ سخت ہیں، جو مدینہ المنورہ کے لوگ ہیں وہ بہت ہی بڑے نرم دل لوگ ہیں۔ تو مدینہ المنورہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب ہجرت کرنی ہو تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ان بات کو مان لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن دوران ہجرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چونکہ کفار تھے، کفار حضور کو جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ حضور کے صحابہ کرام بڑی مشکل سے چھوڑ کر گئے ہیں، مکہ کو مدینہ کی طرف گئے رہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جانے دیتے تھے؟ تو انہوں نے انعام لگا دیا، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی لالچ آ گئی، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی خاطر حضور کا پیچھا کرنے لگ گیا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میرا جو گھوڑا تھا، میری جو سواری تھی وہ زمین کے اندر دھنس گئی۔ میں سمجھ گیا یہ بندہ سچا ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کے دشمنوں کو بھی بھگاؤں گا، آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا بھی صحیح، لیکن میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے نجات دے دے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی سواری کو نجات دے دی اور وہ واپس چلے گئے، اور کفار کو بتلایا کہ میں نے بہت ڈھونڈا ہے، مجھے ملے نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ صدیق اس طرح کر ان بچیوں کو سائیڈ پہ کر دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اہلی و اہلک، جو میرا اہل ہے در حقیقت آپ ہی کا اہل ہے، یہ میرا گھرانہ نہیں آپ کا گھرانہ ہے۔ پھر اس گھرانے نے ثابت کر کے دیا کہ واقعی یہ حضور ہی کا گھرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا لقب دیا ہے، ان سے جب ابو جہل نے پوچھا کہ بتلا تیرا ابا کہاں ہے، اب اسماء بنت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ میں نے ابو جہل کو یہ نہیں کہا کہ لا ادری مجھے تو نہیں پتا، اگر میں یہ کہہ دیتی تو میرا ابا صدیق ہے، پھر میں تو جھوٹی نکل کر دی، لہٰذا میں نے کہا نہیں مجھے پتہ تو ہے بتلاؤں گی نہیں۔ آج کے جو سردار ہیں، آج کے جو حکمران ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے، تو ابو جہل بھی تو وقت کا سردار تھا، وہ کہاں پر برداشت کرتا۔ جو متکبر اس قسم کا ہے جب مر رہا ہے تو کہتا ہے گلا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے سردار کا گلا کٹا ہوا ہے۔ اس کے سامنے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ تو ہے بتلاؤں گی نہیں، تو ابو جہل ان کو چپیٹ مارتا ہے، وہ نیچے جا کر گرتی ہیں، ان کے اوپر پتھر لگتا ہے جس کی چپیٹ کی وجہ سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ منہ کالے سے مراد وہ منہ کالا نہیں جو ہم کالک کے ذریعے کرتے ہیں، معاذ اللہ، مطلب یہ ہے کہ خون جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جب گرتی ہیں تو نیچے پتھر ہوتا ہے، پتھر لگتا ہے اور یہ پیشانی پھٹ جاتی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کھانا دینے کے لیے جاتی ہیں تو یہاں پر پٹی باندھتی ہیں،
جس طرح ہماری عورتیں برقع پہنتی ہیں تو یہ جگہ ساری چھپا لیتی ہیں، صرف آنکھیں، پھر اوپر وہ اینک لگا لیتے ہیں تاکہ پردہ جو ہے وہ فاش نہ ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو اسی طرح انہوں نے یہاں پر پٹی باندھی تاکہ اس جگہ کو چھپا لوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی پیشانی کو پڑھ لیتے تھے اور لوگوں کی باتوں سے اندازہ کر لیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی، پہچان لیتے تھے بندہ منافق ہے یا مخلص ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پہچانا نہیں تھا، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیا کرتے تھے کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے۔ تو فرمایا اسماء یہ کیا ہوا کہ آپ نے پیشانی چھپائی ہوئی ہے اور جو کپڑا آپ نے باندھا ہوا ہے اس کے اوپر سے خون نکل رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ گر تو نہیں گئی؟ آپ کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق آپ پوچھو کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، آگے وہ خاموش تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی آج نہیں بتلاؤ گی تو کب بتلاؤ گی؟ حضور کو نہیں بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو پھر یہ میرے سر پیشانی کے اوپر چوٹ آئی ہے، ابو جہل نے نا جو آپ کا دشمن ہے اس بدبخت نے مجھے چپیٹ ماری ہے، میں نیچے گری ہوں، نیچے پتھر پڑا تھا وہ مجھے پتھر لگ گیا ہے اور اس کی چپیٹ بہت سخت تھی کہ میرا رنگ بھی اڑ گیا ہے یا رسول اللہ، پر میں نے آپ کا پتہ نہیں بتلایا اور آج روٹی بھی اسی لیے لیٹ لے کر آئی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے نے ثابت کیا کہ اہلی و اہلک، یا رسول اللہ یہ میرا گھرانہ نہیں، یہ آپ کا گھرانہ ہے، جس طرح آپ کے راز میرے سینے میں ہے اسی طرح آپ کے راز میرے گھر والوں کے سینے کے اندر ہوئے تو وہ بھی فاش نہیں ہوں گے جس طرح میں فاش کرنے والا نہیں ہوں، اسی طرح میرے گھر والے بھی راز فاش کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ بے چین ہیں، حضور دیکھتے ہیں بے چین ہیں صدیق اکبر، کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا صدیق کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ کہیں آپ نہ قتل ہو جائیں، کہیں دشمن نہ آ جائے، کہیں دشمن چھپا نہ بیٹھا ہو، کہیں دشمن چھپ کر وار نہ کر دے۔ یا رسول اللہ میں قتل کیا جاؤں تو کوئی حرج نہیں، میری تو ایک جان جائے گی، اگر آپ قتل کیے جاتے ہیں معاذ اللہ تو پوری کائنات ہی خراب ہو جائے گی، پوری کائنات ہی تباہ ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ اس لیے دشمن کو دیکھتا ہوں کہ کہیں آگے سے یا پیچھے سے یا دائیں بائیں سے نہ آ جائے، یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا صدیق کیا مطلب، اگر تو قتل ہو جائے تو پھر میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حضور کے الفاظ ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ صدیق کو کیا فرما رہے ہیں کہ تو قتل ہو جائے گا تو پھر میرا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ واہ جی واہ، صدیق کے ساتھ حضور کو اتنی محبت۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب جاتے ہیں تو غار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب غار میں جاتے ہیں تو حضور کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیں، یہ نہ ہو کہ کوئی موذی چیز بیٹھی ہو، آپ کی جان کائنات کی جان ہے اور میری جان اکیلے انسان کی جان ہے، اس لیے براہ کرم آپ تھوڑا انتظار ویٹ کر لیجئے، میں جاتا ہوں اور غار کو چیک کر کے آتا ہوں کہ غار صاف بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں جاتے ہیں اور جا کر غار کو جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اپنی پگڑی سے اپنی پگڑی اتارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بزرگ ہیں جو بڑے سفید ریش گزرے ہیں وہ تو پٹکے ضرور باندھا کرتے تھے، جنہیں ہم پگڑیاں بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم دستار بھی کہتے ہیں، اور اس کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ اس کو اتارا اور غار کو صاف کیا۔ جب غار کو صاف کیا تو پھر دیکھا مختلف قسم کے سوراخ بھی ہیں، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنی دستار پھاڑی اور پھاڑ کر ان غاروں کے اندر دھنس دیا۔ سوراخ اکثر بند ہو گئے لیکن 2 سوراخ خالی رہ گئے، ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ، ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اپنی ایڑھی مبارک دے دی تاکہ کوئی چیز نکلے تو مجھے کاٹ لے، مجھے نقصان پہنچا دے، پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار کو صاف کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں، غار آپ کے لیے تیار ہو گئی، آپ کا بستر تیار ہو چکا ہے، آپ آئیں اور آ کر یہاں پر آرام فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے جو لوگ تھے نا ان کے پاس مہارت بھی تھی، ہمارے پاس تو مثال کے طور پر جدید آلات ہیں، یا تو فون جو ہے وہ
فون کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ کہاں ہے، یا اسی طرح کیا کہتے ہیں، یا تو کتے آ گئے ہیں آج کل، یا اسی طرح مختلف قسم کے آلات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو ڈھونڈنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر تو کھوجی ہوا کرتے تھے، پیرو واڈی جن کو کہا جاتا ہے، وہ پیرا اٹھاتے اسی جگہ پر لے جاتے جس جگہ پر بندہ ہوتا۔ تو اسی طرح اس وقت کے پیرو واڈیوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تو غار کے اوپر آ گئے۔ جب غار کے اوپر آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہو گئے۔ جب غمگین ہو گئے تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ بات وہی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں کوئی مسئلہ نہیں، میری تو ایک جان، آپ کی جان اکیلے کی جان نہیں، آپ کی جان پورے جہان کی جان ہے، یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ جا کر بتلائیں لا تحزن ان اللہ معنا، حضور آپ صدیق اکبر کو بتلاؤ لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے اور میرے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المحسنین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ نیکوکاروں کے لیے ہے۔ لیکن صدیق اکبر کو فرمایا ان اللہ معنا، حضور آپ ان کو فرمائیں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو دو ہوں تو ان کا تیسرا اللہ ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، پھر تو پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے پھر سکینہ نازل کی، رحمت نازل کی، کہ مطلب جو اندر کا غم تھا صدیق اکبر کا اس کو اللہ پاک نے ختم کر دیا، سکینہ رحمت نازل کر دی، نازل کر کے انزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس غار کے اندر ان دونوں کی، مطلب حضور کی بھی اور صدیق کی بھی، اس لشکر کے ذریعے حفاظت کی ہے لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ لشکر کون سا تھا؟ فرشتوں کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ آپ جاؤ اور جا کر غار کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کرو؟ خیال کرو۔ تو یہاں پر وہی کتاب مشہور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غار کے منہ میں جب ایک شخص آیا اور اگر وہ نیچے دیکھتا تو صدیق اکبر فرماتے ہیں ہمیں دیکھ لیتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس شخص سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جو کمزور گھروں والی مکڑی ہوتی ہے، جتنے دنیا جہان کی چیزوں کے گھر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گھونسلے بھی ہوتے ہیں، گھونسلے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں، وہ بھی طاقتور نہیں ہوتے، لیکن جتنی مخلوق ہیں ان مخلوقوں میں سے جو کمزور ترین گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو آ کر یہاں پر جالا بچھا لے، تو مکڑی نے آ کر جالا بچھا دیا اور اس نے ایک مضبوط قلعے کا کام ادا کیا، مضبوط قلعے کا سر انجام دیا، کہ جس طرح مضبوط قلعے کے اندر انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غار کو بھی کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ پھر اسی غار کے اوپر کبوتری آتی ہے، کبوتری آ کر انڈے دے دیتی ہے، جب انڈے دیتی ہے تو دشمن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں کبوتری کے، تو اب دشمن بھی کہتا ہے کہ نہیں، کیا بیچاری کا گھر ضائع کرنا ہے، کیا کبوتری کو تنگ کرنا ہے، اتنی اونچائی پر کبوتری ہے، پتہ نہیں پھر گھر بنائے گی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے پیدا ہونے ہیں، اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، تو لہٰذا اس کو رہنے دیا جائے۔ اندر کوئی ہوتا، اندر کوئی جاتا تو یہاں پر انڈے نہ پڑے ہوتے، اندر کوئی جاتا تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انزل جنود لم تروہا، کہ ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کفار تھے ان کو میں نے کیا کیا ہے؟ رسوا کر دیا ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا جو کلام تھا اس کو بلند کر دیا ہے۔ اب اللہ کا کلام کیا تھا؟ اللہ کا کلام یہ تھا کہ حضور آپ ہجرت کریں، آپ سفر کریں، تو اللہ کا جو کلام تھا اللہ نے اس کو بلند کیا اور حضور بخیریت سے ہجرت کرتے رہے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور کفار نے بھرپور محنت کی، کوشش کی، کفر السفلا، تو اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ رسوا کر دیا ہے، اپنے کلام کو کیا کیا ہے؟ بلندی دی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ کے اندر کچھ پہلے پہنچ چکے تھے، جنہوں نے جا کر
مدینہ کے اندر دین اسلام کو ترویج دینے کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی، ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو تھے تو نوجوان، لیکن مکہ کی گلیوں میں سے جب گزرتے تھے بھی عیاش۔ جب گزرتے تو اس گلی میں سے 3 دن خوشبو نہ جاتی۔ جب شہید ہوئے تب ایسی چادر ان کے اوپر کفن کے طور پر، آپ کو اور مجھے 3 چادروں کے اندر کفن دیا جائے گا، ان کو جب کفن دیا گیا ایک چادر تھی، اگر منہ مبارک ڈھانپا جاتا تو آگے سے پیر ننگے ہو جاتے، پیروں کے اوپر چادر ڈالی جاتی تو منہ ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا منہ کو چھپا دو، قدموں کو ننگا رہنے دو، اور گھاس گھاس جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کے اوپر ڈال دی۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی۔ ان کی دعوت اسلام کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے قبیلہ اوس کے سردار ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے قبیلہ اوس کے بہت سارے مرد اور عورت بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جا کر قیام فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر ایک دوسرے قبیلے کی طرف جاتے ہیں جو قبیلہ عبد الاشہس کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے پاس جاتے ہیں تو جا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بھائی کو بھیجتے ہیں حضرت اسید بن زرارہ کو، تو وہ آتے ہیں حضرت اسید بن حزیر کو، وہ آتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں مصعب بن عمیر سے اور سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ کیوں ہمارے سادہ قسم کے جو نوجوان ہیں، سادہ قسم کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یار ہم گمراہ کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں، تھوڑا آ تو صحیح، بیٹھ تو صحیح ہمارے ساتھ، تھوڑا تو ہماری بات کو سن لے، اگر ہم بات کریں ٹھیک تو ٹھیک ہے، ادھر آنے دینا، نہیں تو اپنی سرحدوں سے ہمیں نکال دینا اگر ہماری بات غلط ہو۔ تو حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وہ جو ڈنڈا اٹھا کر آئے تھے ان کو مارنے کے لیے، اس کو زمین کے اوپر گاڑھا اور کھڑا کر کے اس کی ٹیک لگ کر بیٹھ گئے، ہاں بتلاؤ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ تو جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام پیش کیا کہ ہمارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو بچپن سے یتیم ہے، جو مالدار نہیں ہے، بچپن سے یتیم تھا، جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، کہ ان کی کسی نے تربیت کی ہو، اللہ نے اس کی تربیت کی ہے، اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اب بھی دنیا ان کے پاس امانتیں رکھتی ہے، اگر کوئی اہم میٹنگ ہو تو فیصلہ ان سے کراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو حضور ہی نے مشورہ دیا تھا، تو لوگ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے پاس ایسا رسول بھیجا ہے، ان کے اپنے تو دشمن بن چکے ہیں، میں اس قسم کا بندہ ہوں، میں بھی ان کا غلام بن گیا ہوں۔ اسید بن حزیر اب تیری باری آئی ہے، ایک اللہ ہے، تو اس کو مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کا رسول آیا ہے جو کہتا ہے پچھلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھو، پچھلے نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھو، سارے نبیوں کی تعظیم کرو، وہ نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، ساروں نے ہجرت کی ہے اور اسی طرح اس نبی نے بھی ہجرت کرنی ہے۔ اسید بن حزیر میں چاہتا ہوں وہ نبی آئے نہیں، اس نبی کا تو دیدار نہ کرے، پہلے جا کر کتابوں کے اوراقوں کو پھرول، اوراقوں کو الٹ پلٹ، شاید اوراق تیری رہنمائی کر دیں، جا تورات کو اٹھا لے، انجیل کو اٹھا لے، شاید اس نبی کا تذکرہ مل جائے۔ جب ان کتابوں کو تو پڑھ لے گا، پھر جب اس نبی کے چہرے کو پڑھے گا پھر ہو ہی نہیں سکتا اسید کہ تو اسلام کو قبول نہ کرے۔ اس لیے اسید کہتا ہوں، وہ تو کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ ہمیں عدل و انصاف کا حکم کرتا ہے، وہ کہتا ہے خون خرابہ نہ مچاؤ، وہ کہتا ہے لڑائیاں نہ لڑو، آپس کے اندر دشمنیاں نہ رکھو، آپس کے اندر کھنڈکھیر بن جاؤ، بھائی بن جاؤ، آپس کے اندر ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ۔ اس قسم کی اس کی تعلیمات ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ 53 سال گزارے ہیں، زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے اوپر خیانت کا کوئی الزام نہیں، کرپشن کا کوئی الزام نہیں، ساری دنیا صادق اور امین کہتی ہے۔ لیکن جب اس نے کہا اللہ ایک ہے، بتوں کو چھوڑ دو، اسید تو بتا یہ بت کیا کر سکتے ہیں جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے
تراشتے ہیں, ان بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. وہ کہتا ہے 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں, ان مخلوقات میں سے حضرت انسان افضل مخلوق ہے. پتھر اس کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں, یہ انہی پتھروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے. یہ پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ. وہ کہتا ہے میرے سامنے بھی نہ جھکو. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ امیر ہے, وہ یہ نہیں کہتا یہ غریب ہے. وہ بلال کو پروٹوکول اس طرح دے رہا ہے, مکہ کی چھت کے اوپر چڑھوا کر اس کو اذان دلوا رہا ہے. وہ جو کالے رنگ کا تھا, وہ جو سفید رنگ کے قریشی سردار ہیں, ان کو بتلایا کہ بلال تمہارا بھی سردار ہے. حضرت بلال جو رنگ کا کالا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے جائے گا. اتنا پروٹوکول دیتا ہے. مصعب تو بتلا وہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, جس طرح وہ چہرہ ہلا رہا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ باتوں کو سچ سمجھ رہا ہے, یہ اسلام کو قبول کر رہا ہے. مصعب بن عمیر کی تقریر ختم نہیں ہوتی, دعوت تبلیغ ختم نہیں ہوتی. وہ بندہ اٹھتا ہے, مصعب بن عمیر کی پیشانی چومتا ہے اور کہتا ہے یار اس رسول کے استقبال کے لیے میں اپنی پلکوں کو بچھاؤں گا, اس رسول کو لینے کے لیے اپنی جان کے اوپر کھیل جاؤں گا, اس کو اپنے علاقے کے اندر لے کر آؤں گا. مصعب بن عمیر اس کو دیکھنے سے پہلے مجھے کلمہ تو پڑھا دیجئے. میں نہیں چاہتا وہ رسول آئے جس رسول کو اپنوں نے جھٹلایا, وہ رسول اپنا وطن چھوڑ کر آئے, ہمارے وطن میں بھی آئے, ہم بھی ان جیسے ہوں. جس طرح ان کے اپنے دشمن تھے اسی طرح ہم بھی دشمن بن جاؤں ان کے اپنوں میں, اور ہم میں پھر کیا فرق رہے گا. مصعب بن عمیر مجھے کلمہ پڑھا لیجئے. سبحان اللہ تو نہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آجا پھر غسل کر کے آ, کپڑے بدل, پھر تجھے پڑھاتے ہیں اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. بتلاتے ہیں تجھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہیں جنہوں نے کائنات کو بنایا ہے, جنہوں نے تجھے بھی بنایا ہے, ہمیں بھی بنایا ہے, ساری جہان کو بنانے والے ہیں. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں کی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے ہیں. تو جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ ان دونوں کو جاؤ اور مار کراؤ, ان کو ہمارے قبیلے سے بھگا کراؤ, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں اپنے قبیلے میں تو آگے سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں. ہاں بھائی کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہو, یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ جائیں خود پوچھ کر آئیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں. کہیں آپ کے محلے والوں کو, کہیں آپ کے لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہے, قبیلہ بنی عبد الاشحص کو گمراہ تو نہیں کر رہے. آپ خود جائیں ذرا سن کر آئیں. تو جب یہ جاتے ہیں ان کے بڑے بھائی, تو آگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ یہ اسید بن حضیر کے اور ان کے کیا لگتے ہیں, چچا زاد بھائی بلکہ خالہ زاد بھائی لگتے ہیں. تو ان اسید بن حضیر نے فرمایا کہ وہ آپ کے خالہ زاد سعد بن زرارہ کو نا قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جا پھر چھڑوا کرا ان کو. تو آگے یہ جاتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں حضرت سعد بن زرارہ بھی خوش بیٹھے ہیں, اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں, خوش بیٹھے ہیں. تو یہ سمجھ جاتے ہیں بات کچھ اور ہے. تو یہ جا کر کہتے ہیں کیوں آپ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ وہی تقریر دہرا دی کہ بھائی بات تو سن لو, اگر بات غلط ہو تو پھر ہماری رہنمائی کر دو تاکہ ہم آپ کی بات کو مان لیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کی تعلیمات سنی تو یہ بھی سمجھ گئے کہ بات تو بالکل بجا ہے. چونکہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو بعد میں آپ کے پاس بندہ آ رہا ہے نا, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے. اگر اس نے قبول کر لیا اسلام کو تو اس کے قبیلے کے مرد اور عورتیں جتنے بھی ہیں سب نے اسلام کو قبول کر لینا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک سے مانگ کر پھر ان کو تبلیغ کی, تو یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. آج میں نے آپ کو بتلائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ سے لے کر کہاں تک, غار ثور تک. مدینہ کے اندر ہم پہنچے نہیں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک چھوڑا ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا سفر ہے اس کو غار سے شروع کریں گے, اور کس طرح مدینہ والوں نے استقبال کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مسجد نبوی تعمیر کی, کس طرح مسجد قباء کے اندر پہلے انتظار کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بکری کا دودھ پیتے ہیں, اور کس طرح کٹھن سفر ہوتا ہے. پھر اسی طرح
सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का पीछा करता है। तो ये बहुत सारे वाक़यात हैं, एक जुमे के अंदर बयान हो नहीं सकते। फिर उसके बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा। तो अब इंशाअल्लाह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चलती रहेगी। तो आप हज़रात जितना जल्दी आएंगे ना, इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है उनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आ जाएगी। आज हमें पता तो है नवाज़ शरीफ कैसा है, इसका बाप क्या करता था, इमरान खान कैसा है, उसका बाप क्या करता था, मौलाना फजलुर रहमान कैसा है, उसका बाप क्या करता था, इसी तरह जी सिराजुल हक क्या है, उसका बाप क्या करता था, सिराजुल हक की टोपी टेढ़ी क्यों होती है, वो क्यों है, इसी तरह साद रिजवी क्या करता है, उसका बाप क्या करता था। इन लोगों का तो पता है जो हमारे छोटे मोटे हुक्मरान बन गए हैं, जो हमारा सैयदुल मुरसलीन वल अव्वलीन वल आखिरीन है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका पता ही नहीं है कि उनके अब्बे का नाम क्या था। माअज़ल्लाह, ये यहाँ तक हमारी हालत हुई पड़ी है। तो इंशाअल्लाह अब मुसलसल शायद एक जुमा आ जाए जिसमें मैं हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को बयान करूँगा। बाकी इंशाअल्लाह सीरत चलेगी। ये तकरीबन 3-4 महीने भी लग सकते हैं या इससे भी ज़्यादा लग जाए शायद। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर सुननी है तो कोशिश करें बर वक्त तशरीफ़ लाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात सुन्नतें पढ़ लीजिए।